الرحمن الرحیم. آج ہم جنڈر سوشلائزیشن اور کلاس سوشلائزیشن کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن لیکچر سٹارٹ کرنے کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے ایک ڈیفرنس کلیئر کر دوں کہ جنڈر اور سیکس کے درمیان ڈیفرنس کیا ہے. آپ لوگ اکثر بکس میں دیکھتے ہوں گے کہ یا جنڈر لکھا ہوتا ہے یا سیکس لکھا ہوتا ہے، مطلب جب میل فیمیل کی بات آ جائے تو ایک وہ اسپیسیفک ورڈ یوز نہیں کرتے. کبھی جنڈر لکھا ہوتا ہے، کبھی سیکس لکھا ہوتا ہے. اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے. آپ لوگ اکثر جب کوئی فارم فل کرتے ہو تو نیم فادر نیم کے بعد یا جنڈر لکھا ہوتا ہے یا سیکس لکھا ہوتا ہے، مطلب اس میں بھی یا جنڈر یا سیکس ایک ورڈ نہیں لکھتے. آج میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ جنڈر اور سیکس میں فرق کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ پڑھتے ہیں کہ سیکس کیسے کہتے ہیں. سیکس اصل میں بایولوجیکل ڈفرینس آف میل اینڈ فیمیل از کالڈ biological difference of male and female is called sex. مطلب میل فیمیل کی بایولوجیکل ڈفرینس کو سیکس کہتے ہیں. کیا مطلب ہو گیا کہ میل کس طرح پیدا ہوتا ہے، فیمیل کس طرح پیدا، اس کی بایولوجیکل ڈفرینس ہوتی ہے، اس کی باڈی چینج ہوتی ہے، اس کی باڈی پارٹس چینج ہوتے ہیں. تو وہی بایولوجیکل ڈفرینس جو بائی برتھ چینج ہوتے ہیں اسی سیکس کہتے ہیں کہ یا آپ بائی برتھ میل پیدا ہوں گے یا فیمیل پیدا ہوں گے، آپ کی ایک بایولوجیکل ڈفرینس ہوگی میل فیمیل کے درمیان، تو اسی ڈفرینس کو سیکس کہتے ہیں. اب اگر جنڈر کی بات کریں تو جنڈر ڈفرینس بٹوین میل اینڈ فیمیل according to their role in society is called gender. تو سوسائٹی میں میل اینڈ فیمیل کے درمیان جو ان کا رول ہوتا ہے اسی ڈفرینس کو جنڈر کہتے ہیں. مطلب میل کا ایک رول ہوتا ہے، فیمیل کا اور رول ہوتا ہے. مطلب میل اپنا کام کرتا ہے، فیمیل اپنا ہی کام کرتا ہے. پیدا ہوتے ہی یہی ڈفرینس سامنے ہوتا ہے. بایولوجیکل ڈفرینس تو ہوتی ہے، لیکن رول کیا ہوتا ہے. جب لڑکیاں ہوتی ہے تو اس کی اپنی ایک ڈریسز ہوتی ہے، ان کی کلر چینج ہوتی ہے، اس کا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے، وہ الگ زندگی گزارتا ہے. اور میل جو ہوتا ہے اس کی کپڑے چینج ہوتے ہیں، اس کی کلر چوزنگ وہ چینج ہوتی ہے، اس کی پلینگ میں بھی فرق ہوتا ہے، ہابیز میں بھی فرق ہوتی ہے. مرد ایک جیسے کھیل کھیلتے ہیں اور فیمیل جو ہوتی ہے وہ الگ کھیل کھیلتی ہے. فیمیل زیادہ تر اگر ہماری سوسائٹی کی بات کریں تو فیمیل چائلڈ ہوڈ سے نکلتے ہی گھر کے کام کاج میں لگ جاتی ہے. اس کی ماں ان کو گھر کا کام کاج وہ سارا سکھاتی ہے، تو وہی ان کا فیمیل کا رول ہوتا ہے. اور اگر میل کی بات کریں تو ہر بات پہ میل کو یہ کہتا ہے کہ تم سخت ہو، تم لڑکے ہو، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تمہیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے. اکثر گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہی ڈفرینس میل فیمیل کو اپنی گھر والی سکھاتے ہیں. تو سوسائٹی میں میل کا اپنا رول ہوتا ہے، فیمیل کا اپنا ہی رول ہوتا ہے. ہم اگر اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو ہمارے میل وہ کماتے ہیں، اور جو ہماری فیمیل ہوتی ہے تو وہ گھر سنبھالتی ہے، وہ اپنے بچے سنبھالتی ہے، گھر سنبھالتے ہیں. تو یہی ڈفرینس ان سوسائٹی جو اکارڈنگ ٹو دیئر رول، میل فیمیل کی ڈفرینس اکارڈنگ ٹو دیئر رول کو جنڈر کہتے ہیں. تو یہی کافی آسان ہے، ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین جنڈر اینڈ سیکس. تو آج ہمارا ٹاپک ہے جنڈر سوشلائزیشن. تو یہی جنڈر سوشلائزیشن پڑھنے سے پہلے میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ جنڈر اور سیکس میں فرق کیا ہے. تو آپ کو یہ اب کافی آسان ہوگا جنڈر سوشلائزیشن پڑھتے ہوئے. تو آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارا جنڈر سوشلائزیشن کہتے کیسے ہیں. جنڈر سوشلائزیشن learning the psychological and social traits associated with a person's sex. تو جنڈر سوشلائزیشن
جیسے میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ جینڈر میل فیمیل کے ڈفرینس اکارڈنگ ٹو دیئر رول کو جینڈر کہتے ہیں، تو یہی سوشلائزیشن ابھی آپ کو کافی آسان ہوگا کہ جینڈر سوشلائزیشن کسے کہتے ہیں. میں نے آپ کو کلیئر بھی کر دیا. سوسائٹی میں میل فیمیل کو یہ سکھانا کہ آپ میل ہو آپ فیمیل ہو، تو یہی سوشلائزیشن کیا کہلاتا ہے؟ جینڈر سوشلائزیشن کہلاتا ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو ایک گھر میں اگر میل بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے ڈائریکٹ کپڑے بھی چینج ہوتے ہیں، اور جو ہمارا جو کلچر ہے کہ لوگ خوشی کے لیے اپنے ساتھ کوئی چیز بچے کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو وہ ایسی چیز چوز کرتے ہیں جو میل بچے کے لیے ہو، کیونکہ وہ ایک میل بچہ پیدا ہوا ہے. اگر وہ ایک فیمیل بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کے لیے کلرز بھی ویسے چوز کرتے ہیں، کپڑے بھی ڈیفرنٹ چوز کرتے ہیں، اور ٹریٹ بھی اسے بالکل لڑکیوں کی طرح کرتے ہیں کہ یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے. ہماری سوسائٹی میں اکثر لوگ فیمیل بچیوں کو پسند نہیں کرتے، اس پہ خوش نہیں ہوتے کہ ہمارے گھر میں لڑکی کیوں پیدا ہو گئی. تو یہی سوشلائزیشن جینڈر سوشلائزیشن کہلاتا ہے کہ سوسائٹی میں یہ چیزیں سیکھنا کہ اکارڈنگ ٹو دا جینڈر کہ میری میل ہونے کے ناطے مجھے کیا کیا کرنا چاہیے اور فیمیل کو کیا کیا کرنا چاہیے. تو یہی چیزیں سیکھنا سوسائٹی میں جینڈر سوشلائزیشن کہلاتا ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ ہماری سوسائٹیز میں لڑکیاں کیا کرتی ہے کہ چائلڈ ہوڈ سے نکلتے ہی اس کی ماں لڑکی کو ایسا ٹرین کرتی ہے کہ آپ جو آپ کا اکارڈنگ ٹو دا فیمیل آپ کا جو رول ہے تو وہی اس کی ماں ان کو سکھاتی ہے کہ آپ کو گھر میں یہ کام کرنا چاہیے. گھر کے کام کاج میں اسے مصروف کر دیتی ہے. جو بھی گھر کا سسٹم ہوتا ہے تو اس کی ماں، یا جو اگر کوئی بڑی بہن ہے گھر میں یا جوائنٹ فیملی ہے اس کی دادی ہے یا کوئی اور بڑا ہے، تو وہ بچی کو سمجھاتی ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ چائلڈ ہوڈ سے ہی اس کو سمجھاتی ہے کہ آپ لڑکیوں کو تھوڑا سا کیئر کرنا چاہیے اپنے آپ کا. تو یہی سوشل ٹریٹ سیکھنا یہ جینڈر سوشلائزیشن کہلاتا ہے. اب کلاس سوشلائزیشن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کلاس کہتے کیسے ہے. سوشیالوجی میں کلاس ایک ایسا ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ گروپ آف پیپل ہو پوزیسز سیم اکنامک اسٹیٹس، مطلب ایسے لوگ جو جس کا اکنامک اسٹیٹس سیم ہو، ایسے گروپ آف پیپل کو کلاس کہتے ہیں. میں آپ کو ایک کارل مارکس کے بارے میں بتا دوں. اس نے کلاس ایسا ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ سوسائٹی میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کو اپر کلاس کہتے ہیں، دوسرے کو مڈل کلاس کہتے ہیں، اور تیسرے کو لوور کلاس کہتے ہیں. تو کارل مارکس نے یہ کافی اچھا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اپر کلاس وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافی امیر ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ ایلیٹ کلاس لوگ ہوتے ہیں، تو اسے اپر کلاس کہتے ہیں. مڈل کلاس وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ زیادہ امیر ہوتے ہیں نہ زیادہ غریب ہوتے ہیں. اور لوور کلاس وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے سب سے غریب لوگ جو ہوتے ہیں اسے لوور کلاس کہتے ہیں. تو کلاس سوسائٹی کی ایسے گروپ کو کہتے ہیں. سوسائٹی میں مختلف گروپس ہوتے ہیں، تو اس میں ایک ایسا گروپ جو جس کی اکنامک سٹیٹس سیم ہو تو اسے کلاس کہتے ہیں. مطلب آپ اگر ایک ایلیٹ کلاس میں پیدا ہوئے ہو تو آپ ایک اپر کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہو. اگر آپ زیادہ نہ غریب ہو نہ فقیر ہو نہ امیر ہو تو وہ مڈل کلاس کہلاتے ہیں. اور اگر آپ غریب ہو تو آپ ایک لوور کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہو. تو کلاس سوشلائزیشن کا مطلب کیا ہے کہ سوسائٹی میں اپنے کلاس کے مطابق اپنی رولز ریگولیشن، اپنی نارمز ویلیوز، اپنے طور طریقے یہ سیکھنا، یہ کلاس سوشلائزیشن کہلاتا ہے.
کہ ہمیں یہ چیزیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. یہ کلاس اور یہ چیزیں ہمارا لاسٹ چیپٹر ہے سوشل سرٹیفیکیشن، اس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن یہاں سوشلائزیشن میں بھی ہمیں یہ ایک ٹائپ لکھا ہوا ہے آپ کے کورس کنٹینٹ میں کہ کلاس سوشلائزیشن ہم یہاں اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے کورس کنٹینٹ میں موجود ہے اسی سوشلائزیشن میں، تو آپ کو وہاں بھی آسان ہوگا، ذہن میں ہوگا کہ کلاس کہتے کیسے ہے. جو سوسائٹی کے ایسے پارٹس کو سیکھنا کہ ہمیں اکارڈنگ ٹو دا کلاس ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم غریب ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی، ہمیں گزارا کرنا ہے، ہمیں زیادہ مسیاں نہیں کرنی. ہمارے پشتوں میں ایک متل بھی پل صادر سرخ پہ غازہ وکنا. تو یہ ساری چیزیں، یہ ایک بیسٹ ایگزامپل ہے کلاس کے لیے سمجھنا. تو یہ ساری چیزیں، یہ سیکھنا کلاس سوشلائزیشن کہلاتا ہے کہ آپ سوسائٹی کے ٹریڈس کو، آپ سوسائٹی کے نارمز ویلیوز کو اکارڈنگ ٹو یور اون سوشل کلاس اگر آپ سیکھ لیں تو یہی لرننگ کلاس سوشلائزیشن کہلاتا ہے. تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے. والسلام.